عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر 100 کھجوریں یا 100 جو مسلمانوں کے ہر غلام اور آزاد، ہر مرد اور عورت، ہر چھوٹے اور بڑے پر فرض کی ہیں، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کا نماز عید کے لیے جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم صدقہ فطر 4 کلو گرام گندم یا 4 کلو گرام جو یا 4 کلو گرام پنیر یا 4 کلو گرام کشمش دیتے تھے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے نصاب میں بڑا فرق ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب میں سونا، چاندی، کیش، مال تجارت سمیت زمین، ضروریات اصلیہ کے علاوہ جو گھر میں ساز و سامان، ڈیکوریشن کا سامان، گھر میں جو کپڑے انسیلے پڑے ہیں وہ سارے، اسی طرح بسترے وغیرہ جو پیٹیوں میں بند ہوتے ہیں وہ سارے۔ تو یہ نصاب کافی طویل ہے۔ اگر اس نصاب کو دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی صدقہ فطر سے بچتا ہو، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہر مرد اور عورت پر صدقہ فطر کسی نہ کسی صورت میں لازم ہوتا ہے۔ جس پر صدقہ فطر لازم ہو اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر صدقہ فطر لازم ہونے کے باوجود کوئی ادا نہ کرے تو اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ تو یعنی اتنی سخت وعید ہے، لہذا صدقہ فطر یہ ادا کرنا عید الفطر سے قبل یا عید الفطر کے دن تک تو یہ از حد ضروری ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے کیونکہ اس کا نصاب کافی طویل ہے تو فرض اور واجب کس پر ہے؟ یہ واجب ہے اگر مرد ہے تو مرد کی اپنی نابالغ اولاد جتنی بھی ہے، مرد کا اپنے اوپر بھی یہ واجب ہے، اور اس کی جو اس کے اندر جو نابالغ اولاد ہے تو اس کا بھی جو صدقہ فطر ادا کرے گا وہی مرد ادا کرے گا، یعنی باپ ادا کرے گا۔ باپ پر اپنی بیوی کا اور اپنے بالغ بچوں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اگر باپ ادا کر دیتا ہے اپنی بیگم کی طرف سے یا اپنی بالغ اولاد کی طرف سے تو اس کا ادا کرنا بالکل درست ہے، جیسے سرپرست ادا کر دیتے ہیں۔ ایک گھر کا سرپرست ہوتا ہے وہ اپنی بالغ اولاد کا بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، اپنی بیگم کا بھی، اور اپنی جو نابالغ اولاد ہوتی ہے ان کا بھی ادا کر دیتا ہے، تو ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور یہاں مسئلہ آتا ہے کہ جو سرپرست ہے یعنی باپ جہاں پر رہتا ہوگا وہیں کے حکم اس پر لاگو ہو جائیں گے، یعنی اگر پاکستان میں رہتا ہے تو اس کا پاکستان کے حوالے سے اپنا اور اپنی نابالغ اولاد جو نوکر وغیرہ اس نے گھر میں رکھے ہیں ان تمام کا اسی حساب سے وہ صدقہ فطر نکالے گا۔ لیکن اگر کسی باہر ملک میں ہے یعنی سعودیہ میں ہے تو ریال کی صورت میں، اگر وہ دبئی میں ہے تو درہم و دینار کی صورت میں، اور اگر وہ یورپ کنٹری میں کسی میں چلا جاتا ہے تو وہاں کی جو کرنسی ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، یا جس حساب سے ہے تو اسی حساب سے اپنا بھی نکالے گا اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی اسی حساب سے نکالے گا جہاں وہ رہتا ہے، تو اسی حساب سے وہ سب کا نکالے گا۔ ہاں بیوی اور جو اس کی بالغ اولاد ہے اگر وہ پاکستان میں ہے، خود وہ ادھر ہے یعنی دوسرے ملک میں، یعنی یہ سمجھ لیں سعودیہ میں ہے، تو وہ وہاں کے ریال کے حساب سے اپنی اولاد جو نابالغ اولاد ہے ان کا بھی ریال کے حساب سے نکالے گا اور اپنا بھی ریالوں کے حساب سے نکالے گا، اور جو بیوی اور اس کے بچے جو بالغ یہاں پر موجود ہیں تو ان کا پاکستانی کرنسی کے حوالے سے نکال دے گا، تو درست ہے۔ تو یعنی جہاں پر کی شخص رہتا ہوگا وہیں کے حکم اس پر لاگو ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح جو یہ صدقہ فطر میں جیسے قربانی میں تنوع ہے، یعنی تنوع سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے وہ اچھی قربانی لیتا ہے، جو اس سے نچلا طبقہ ہوتا ہے وہ اس سے کم اچھی قربانی، اچھی تو ساری ہوتی ہے لیکن اپنی
حیثیت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اور جو اس سے کم ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے قربانی لیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر میں تلا ہوا، یہ نہیں کہ جو کروڑ پتی ہو وہ بھی گندم دے رہا ہو، اور جو لاکھ پتی ہو وہ بھی گندم دے رہا ہو، اور جو بیچارہ بالکل غریب ہو جس کے سینکڑوں میں تنخواہ ہو وہ بھی گندم دے رہا ہو۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اصل طریقہ کار یہ ہے کہ جن کی آمدنی کروڑوں پہ ہے وہ اپنی آمدنی کے حساب سے پنیر یعنی چیز یعنی مکھن تو اس کی قیمت لگاتے ہوئے دے۔ یہ مکھن یہ کشمش سے بھی زیادہ مہنگا پڑتا ہے تو اس حساب سے دے۔ اور جو اس سے نچلا طبقہ آ جاتا ہے جن کی کمائی لاکھوں میں ہے، تو اب حافظ بکار لاکھوں کی کمائی کرنے والے وہ کشمش میں سے تھے۔ کس میں سے تھے؟ کشمش۔ وہ بھی اگر گندم دینا شروع کر دے تو سب میں فرق کیا رہ گیا؟ اور اگر اس سے بھی اگر کوئی ہزاروں کی آمدنی والا ہے تو وہ 4 کلو گرام کھجور میں سے دے، اور اگر کوئی اس سے بھی نیچے سینکڑوں کی آمدنی والا ہے تو وہ گندم کے حساب سے دے۔ یعنی جس طرح آپ کا سٹیٹس ہے، آپ جو گھر میں آٹا استعمال کرتے ہیں چکی کا تو اچھا ہی استعمال کرتے ہیں، تو 4 کلو آٹا چکی والا اس کی قیمت لگائیں، جو اس کی قیمت بنتی ہے اس قیمت کے اعتبار کا آپ لحاظ رکھیں اور اسی کو آپ صدقہ فطر کے طور پر ادا کریں۔ جو آٹا آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سارے اچھے ہی کرتے ہیں، اور آٹے کی صورت میں ہو یا کشمش کی صورت میں ہو یا کھجور کی صورت میں ہو تو اس سے جتنا اچھا ہو سکتا ہے آپ اپنی طرف سے وہی صدقہ فطر کے طور پر ادا کریں۔ صدقہ فطر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے رمضان المبارک میں لفظ فضولیات گفتگو کی ہوتی ہے نا، تو جب کوئی بندہ صدقہ فطر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان روزوں کو پاکیزہ فرما دیتا ہے، ان روزوں کو پاکیزہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی کے لیے صدقہ فطر، اور صدقہ فطر حقیقت یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک ٹائم کا بھی کسی کو صحیح پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں گے تو اب وقار آرام سکون سے 500 تک تو چلے جائے گا۔ تو دن میں 2 مرتبہ کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو اگر 2 مرتبہ کھلائے تو 600-700 تو پڑ گیا، تو 600-700 تو صرف یہ ہے۔ اور اس میں یہ تھا کہ تاکہ روزے کی پاکیزگی بھی ہو جائے اور مسکینوں کی مدد بھی ہو جائے، روزے کی پاکیزگی بھی ہو جائے اور مساکین کی مدد بھی ہو جائے۔ اور صدقہ فطر ضروری نہیں کہ آپ عید والے دن ہی دیں، صدقہ فطر رمضان کے شروع میں بھی بندہ دے سکتا ہے، درمیان میں بھی دے سکتا ہے، آخری عشر میں بھی دے سکتا ہے، لیکن جتنا جلد ہو سکے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے تاکہ آپ جن کو صدقہ فطر دے رہے ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر آج آ کے جو سب سے کم بنتا ہے وہ بنتا ہے 340۔ اب اگر آپ ایک بندے کو 340، اس کا بیچارے کا 340 کیا زمانہ ہے، کیا بننا ہے اس کا؟ تو لہذا پوری فیملی کا ایک تو ہی دے دیا جائے تاکہ اس کی تھوڑی بہت تو اتنی مدد ہو جائے کہ اس کا 1-2 دن نہیں اچھا گزر جائے، گزرنا 1-2 دن نہیں اچھا ہے۔ تو اب اسی وقت کیونکہ حالات و واقعات کو دیکھ کر آپ کے ساتھ محو گفتگو، یعنی جس طرح یہ مہنگائی کا دورہ ہے، گندم کے اگر حساب سے اگر کوئی صدقہ فطر دیتا ہے تو اس کی قیمت جو مفتیان اعظام نے مقرر کر رکھی ہے وہ ہے 340، اور جو کے اعتبار سے اگر کوئی دیتا ہے وہ ہے 800، کھجور کے اعتبار سے دیتا ہے وہ ہے 2400، اور کشمش کے اعتبار سے اگر کوئی دیتا ہے وہ ہے 5600، اور اگر اجوا کھجور کے اعتبار سے اگر کوئی دیتا ہے تو 14400، 14400، اور اگر کوئی کروڑ پتی ہے وہ یہ دے 14400 یا اس سے بھی اوپر چلا جائے، پنیر کی طرف نکل جائے۔ تو جتنا زیادہ دے گا اباب وقار اس میں اسی کا اپنا ہی بھلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا نوازا ہے، ایک سوٹ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اباب وقار ہو سکتا ہے 5-6 ہزار لگا ہی ہے، ایک جوتا خریدنے جاتا ہے 3-4 ہزار روپیہ جوتے پر لگا آتا ہے، تو جوتا کی طرف اور صدقہ فطر کی طرف بات میری سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے جو حیثیت سے آپ ماشاءاللہ عز و جل رکھتے ہیں، بڑا دیا ہے ماشاءاللہ، اہل فراش میں ایسے احباب بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے، اور جن کو نوازا ہوا ہے وہ بھی گندم دے، اور جو
مالی اعتبار سے ان سے ذرا کم ہے، وہ بھی گندم دے تو دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ کیا شکر رہ گیا؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دیا بڑا کچھ ہے، اور اہل فراش میں تو ایسے احباب بھی ہیں جن کی کروڑوں کی زمینیں ہیں، اور میں بذات خود جانتا ہوں سب کو، کروڑوں کی زمینیں، اور احباب سے بتا جب کروڑوں کی جائیداد اللہ تعالیٰ نے دی کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کئیوں کے بعد تو ایک مرلہ بھی نہیں ہے، وہ بھی بچارے ترستے رہتے ہیں، کئی تو لاکھوں گھر نہیں کروڑوں ایسے ہیں جو بچارے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کروڑوں ایسے ہیں جو صرف ایک کمرے میں گزارا کرتے ہیں، کروڑوں، لاکھوں کی بھی باتیں نہیں، کروڑوں کی باتیں ہیں، اور ایک کمرے میں گزارا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے، اتنا کرم فرمائے، تو جتنا اللہ نے نوازا ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اسی قدر اسی انداز میں دینا ہے۔ تو فوراً پوچھتے ہیں، میں جب بتاتا ہوں نا کئیوں کو اے کشمش دیو، وہ کہتا نہیں کہ فسا وہ جڑا سارا نہ کھاٹے ہو دسو، وہ جڑا اینڈ والا ہے وہ دسو، میں اینڈ والا ہوں تو دساں گا جڑا اینڈ والا جانتے دے رہے اور اینڈ کے حساب سے وہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ تو کشمش والے ہیں یا آپ تو اجوا کھجور والے، آپ اجوا کھجور کا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے، اتنا کرم کیا ہوا ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اب ابھی وقار اپنی حیثیت دیکھیے، جتنا کرم اللہ نے آپ پر کیا ہوا ہے اسی حیثیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ میں جو میسر آئے، اب ابھی وقار جو آپ کی حیثیت ہے آپ دیں، تو اس کو دیتے ہوئے خلوص نیت سے دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے توسل سے ایک تو روزوں کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے اور دوسرا پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت دعا کو ہے، اللہ رب العزت یہ جو مسائل بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔